तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्ट आरएन थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च का यूनिट नंबर 1, जो कि हमारे साथ इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस यूनिट के हवाले से आपको बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है और बहुत ही ज़्यादा आपका जो है नेक्स्ट जो आपका लास्ट सेमेस्टर है फोर्थ सेमेस्टर, उसमें यूज़ होने वाला सब्जेक्ट है आपका ये नर्सिंग रिसर्च। सो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि हर एक चीज़ को आप लोग जो है सही तरह से समझे, इसको अंडरस्टैंड करें, ताकि आने वाले यूनिट फिर आप लोगों के लिए आसान हो और फोर्थ सेमेस्टर में फिर आप लोग जब अपना रिसर्च करें तो उस रिसर्च को भी फिर आप लोग आसानी से कर सके। तो इसलिए चीज़ों को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स पर बात करेंगे, जिन चीज़ों को आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे, वो हमारे साथ मंदरजा झेल है। सबसे पहले स्टूडेंट से गुजारिश है कि अपने माइक को म्यूट करें ताकि किसी किस्म की डिस्टरबेंस क्लास के दौरान ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे आज के यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव है वो आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसर्च पर और नर्सिंग रिसर्च पर कि नर्सिंग रिसर्च क्या होती है और रिसर्च किसे कहते हैं, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग, नर्सिंग में रिसर्च की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है, हम नर्सिंग में रिसर्च पर क्यों बात करते हैं, रिसर्च की वजह से हमारी नर्सिंग प्रोफेशन पर क्या असर पड़ता है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग रिसर्च फ्रॉम फ्लोरेंस नाइटिंगेल इनटू 21st सेंचुरी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के टाइम से लेकर 21वीं सदी तक नर्सिंग रिसर्च के ज़रिए जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, जितनी भी तरक्याती काम हुए हैं नर्सिंग प्रोफेशन में, तो उस पर हम रोशनी डालेंगे और उसको जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ नर्सिंग रिसर्च अप्रोचेस, मतलब यह है कि हमारे साथ नर्सिंग रिसर्च की कौन कौन से क्लासेस है, ठीक है, वो कौन कौन से मेथड्स है, वो कौन कौन से अप्रोचेस है, अप्रोचेस से मुराद तरीके हैं जिसके ज़रिए हम नर्सिंग रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, तो उन क्लासेस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा यूज़ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ नर्सिंग फिनोमिना, जितने भी हमारे साथ नर्सिंग फिनोमिना है तो उसको साइंटिफिक नॉलेज के ज़रिए कैसे उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे हम उसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, कैसे हम उसके ज़रिए फ्यूचर में जितनी भी चीज़ें होने वाली होती है, जितने भी इवेंट्स होने वाले होते हैं उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं और कैसे हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करते हुए कैसे कर सकते हैं, तो इस पर हम बात करेंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से नर्सिंग रिसर्च, रिसर्च प्रोसेस और जो नर्सिंग प्रोसेस है, इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, इस पर रोशनी डालेंगे। और आखिर में हमारे साथ जो रिसर्च प्रोसेस होता है तो उस रिसर्च प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें जो है हमने देखनी होती है, किन किन चीज़ों का जो है हमने ख्याल करना होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आ जाते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ। व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च किसे कहते हैं। रिसर्च को अगर आप लोग इस वर्ड को देखें तो ये दो अल्फाज से मिलकर एक वर्ड हमारे साथ बना हुआ है। री मतलब अगेन एंड सर्च मीन टू फाइंड आउट, ठीक है। तो रिसर्च की अगर आप लफ्जी मायने को देखें तो इंतहाई सिंपल अल्फाज में रिसर्च से मुराद ये है कि ये हमारे साथ एक ऐसा अमल होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए पहले से हमारे साथ जो इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, पहले से हमारे साथ जो नॉलेज मौजूद होता है, तो उसको हम दोबारा से क्या करते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं, उस पर हम सोच विचार करते हैं ताकि नए तरीक़ों से हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाइल है उसका हल निकाल सके,
ठीक है, उसको हम सॉर्ट आउट कर सके, उसको हम क्या कर सके, ठीक कर सके, उसको हम सोल्व कर सके। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम रिसर्च कहते हैं। यहाँ पर कुछ सिंपल डेफिनेशंस मैंने मेंशन की हुई हैं, अब इसको हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे साथ जो वर्ड रिसर्च है, तो ये मेडल फ्रेंच से जो है लिया गया है, रिसर्च से जो है लिया गया है। इसका मतलब क्या है, टू गो अबाउट सीकिंग, मतलब ये है कि किसी चीज को सीखने के लिए जब आप क्या करते हैं, निकलते हैं, या किसी चीज को सीखने के लिए जो है आप क्या करते हैं, इरादा करते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। तो रिसर्च की जो लफ्जी मायनी है, ठीक है, मिडिल फ्रेंच में रिसर्च की जो मायनी है वो है टू गो अबाउट सीकिंग, मतलब यह है कि किसी चीज को समझने के लिए, किसी चीज को सीखने के लिए जब आप क्या करते हैं, जद्दोजहद शुरू करते हैं, कोशिश शुरू करते हैं, तो इसको हम रिसर्च कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। क्लियर है, समझ आ रही है मेरी बातों की आप स्टूडेंट्स को? ओके, वेरी गुड। मजीद आगे बढ़ते हैं। रिसर्च मीन टू सर्च अगेन, रिसर्च मीन्स टू सर्च अगेन और टू एग्जामाइन केयरफुली। जैसे कि स्टार्ट में ही मैंने आपको लफ्जी डिफिनीशन की थी, लफ्जी तारीफ की थी रिसर्च की, कि रिसर्च का मतलब क्या है, रिसर्च का मतलब है टू सर्च अगेन, किसी चीज को आप दोबारा से क्या करते हैं, उसकी छानबीन करते हैं, या गौर व फिक्र से उसको आप क्या करते हैं, देखते हैं, उसको मालूम करने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिसर्च कहते हैं। इसी तरह से अगर रिसर्च की मुकम्मल डिफिनीशन आप देखें, तो रिसर्च ये हमारे साथ एक सिस्टमेटिक rigorous investigation of situation or problem in order to generate new knowledge or validate existing knowledge is called research। रिसर्च ये हमारे साथ एक सिस्टमेटिक रिगोरस इन्वेस्टिगेशन होती है, मुख्तलिफ किस्म के सिचुएशन और प्रॉब्लम के बारे में हम जो करते हैं, ताकि इसके ज़रिए हम क्या करें, जनरेट न्यू नॉलेज, नई इंफॉर्मेशन, नए डेटा जो है हम क्या करें, गैदर करें, या पहले से हमारे साथ जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है, एग्जिस्टिंग नॉलेज से मुराद पहले से हमारे साथ जो रिसर्च पड़ी होती है, जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर की होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट से मुराद ये है कि उसको हम अपडेट करते हैं, उसको हम अपग्रेड करते हैं, उसमें हम मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, इस अमल को हम रिसर्च कहते हैं। रिगोरस इन्वेस्टिगेशन से मुराद ये है कि एक कंटिन्यूटी के साथ हम मुख्तलिफ सिचुएशन या मुख्तलिफ मसाइल के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन से मुराद छानबीन करते हैं, उसके हवाले से हम मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ठीक है, ताकि उस मसले को, उस सिचुएशन को हम अंडरस्टैंड कर सके, उसको हम समझ सके, और समझने के बाद उन मसाइल के लिए फिर हम एक प्रॉपर सही सलूशन निकाले, हल निकाले, ठीक है। तो इस पूरे अमल को हम क्या कहेंगे, रिसर्च कहेंगे। क्लियर है? अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ते हैं। द अल्टीमेट गोल ऑफ रिसर्च इज द डेवलपमेंट ऑफ अ रिसर्च बॉडी ऑफ नॉलेज फॉर अ डिसिप्लिन और प्रोफेशन सच इज। अब हम जो मुख्तलिफ रिसर्च करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, तो इसको करने का हमारा जो बुनियादी मकसद होता है, हमारा जो बुनियादी गोल होता है, वो यही होता है कि हम मुख्तलिफ किस्म के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या जो प्रोफेशन होते हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन को क्या करें, उसको उसको बनाएं। उसके लिए हम एक प्रॉपर डिसिप्लिन जो है वो हम क्या करें, तैयार करें, ताकि उसके मुताबिक हम सब लोग काम करें और हमारा जो काम हो वो क्या हो, इफ़ेक्टिव हो, उससे हमें फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचता हो। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। क्लियर है? मज़ीद आगे बढ़ेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मज़ीद मैंने रिसर्च को सिंपल अल्फाज में मज़ीद इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। कोई भी डिफिनीशन जो आपको पसंद हो आप
ان ساروں ڈیفینیشن میں سے کوئی بھی ڈیفینیشن یاد کرے، ٹھیک ہے، مطلب سب کا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کو ایزی لگے، ٹھیک ہے، آپ اس کو یاد کرے اور اس کو جو ہے صحیح طرح سے سمجھے، یا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو اسی کو جو ہے اگر آپ لوگ اپنے الفاظ میں جو ہے لکھیں تو کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے جو ڈیفینیشن کی ہے ریسرچ کی وہ کیا ہے، غلط ہے، کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا، ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں کی انگلش تھوڑی سی اچھی ہونی چاہیے، تھوڑی سی آپ کو ورڈز کا استعمال کا پتہ ہو، ٹھیک ہے، کہ مختلف ورڈز کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں نرسنگ ریسرچ کی طرف۔ نرسنگ ریسرچ کیا ہے؟ ریسرچ کی تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی نا کہ ریسرچ کیا ہوتی ہے، سمجھ گئے آپ اسٹوڈنٹس؟ ریسرچ کی سمجھ آپ کو آ گئی کہ نہیں، کہ ریسرچ کیسے کہتے ہیں یہ لو، آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہیلو، آپ لوگ ریسپانس مجھے کیوں نہیں دے رہے؟ اگر آپ لوگ ریسپانس نہیں دیں گے تو مجھے کیسا پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے۔ اوکے جی، اوکے جی، ویری گڈ۔ اچھا جی، اب ہم مزید آگے بڑھیں گے اور اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم بات کریں گے نرسنگ ریسرچ کی طرف، اور نرسنگ ریسرچ کے بارے میں۔ نرسنگ ریسرچ کیا ہے؟ نرسنگ ریسرچ یہ ہمارے ساتھ ایک سائنٹیفک پروسیس ہوتا ہے دیٹ ویلیڈیٹ and refine existing knowledge, generate new knowledge that will directly or indirectly influence nursing practice is called nursing research۔ نرسنگ ریسرچ کے حوالے سے اگر سمپل الفاظ میں آپ کو ڈیفائن کروں نرسنگ ریسرچ، تو نرسنگ ریسرچ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک سائنٹیفک پروسیس ہوتا ہے۔ سائنٹیفک پروسیس سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں، جتنے بھی ہم ایونٹس کو پرفارم کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک پراپر لاجک ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک پراپر ریزن ہوتا ہے، اور جو بھی کام ہم کرتے ہیں تو وہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس کے ذریعے ہم کرتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک پروسیس، ٹھیک ہے۔ سو نرسنگ ریسرچ یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا سائنٹیفک پروسیس، ایک ایسا سائنٹیفک عمل ہے جس کے ذریعے ہم پہلے سے موجود جو ہمارے پاس ریسرچز ہوتے ہیں، جو ڈیٹا ہم نے پہلے گیدر کیا ہوتا ہے، تو اسی ڈیٹا کو ہم دوبارہ سے کیا کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں، دوبارہ سے اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، تاکہ ہم اس کو صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ کر کے، اس کو صحیح طرح سے سمجھ کے، مختلف قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کریں، اس کو ہم حل کر سکیں۔ کائنڈلی یہ مائک میوٹ کرے، کس نے مائک اوپن کیا ہوا ہے؟ مائک میوٹ کرے، مائک۔ اچھا جی، تو نرسنگ ریسرچ کیا ہے؟ نرسنگ ریسرچ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا سائنٹیفک پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم پہلے سے موجود ہمارے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے، جو ڈیٹا ہوتا ہے، اس کو ہم دوبارہ سے کیا کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں، اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں، اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، تاکہ اس سے ہم کیا کریں، جو مختلف قسم کے مسائل ہے اس کا ہم بہتر سے بہتر سلوشن نکال سکیں، اور اس پر پھر عمل کرتے ہوئے اپنی جو نرسنگ پریکٹسز ہے اس کو کیا کرے، اس کو امپروو کرے، اس کو افیکٹو بنائے۔ تو اس پورے سائنٹیفک پروسیس کو، اس پورے عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نرسنگ ریسرچ کہتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ ریسرچ از اے سائنٹیفک انکوائری دیٹ یوزز ڈسپلن میتھڈ ٹو آنسر کوسچنز اینڈ سالو پرابلم۔ وہی بات ہے کہ ریسرچ یہ ایک ایسی سسٹمیٹک انکوائری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سسٹمیٹک انکوائری سے مراد یہ ہے جس میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ مختلف چیزوں کے بارے میں کیا کرتے ہیں، انکوائری کرتے ہیں، ڈیٹا معلومات حاصل کرتے ہیں، اور انہی ڈیٹا کے ذریعے ہم مختلف قسم کے جو پرابلمز ہوتے ہیں، مختلف قسم کے جو کوسچنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے مائنڈ میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کوسچنز کے جوابات ڈھونڈتے ہیں، ان مسائل کے جو پرابلم ہے، ان پرابلم کے جو سلوشن ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، سورٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو اس پورے عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریسرچ کہتے ہیں۔ The goal of nursing research is to provide an empirical basis
टू गाइड नर्सिंग प्रैक्टिस व्हाट इज रिफर टू एज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, अब नर्सिंग रिसर्च हम क्यों करते हैं? नर्सिंग रिसर्च को करने का हमारा जो बेसिक और बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है कि जितने भी नर्सिंग प्रैक्टिसेस हम कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर रीज़न हो, उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर लॉजिक मौजूद हो, हमारे पास जो है उसके क्या कहते हैं उसके एविडेंस मौजूद हो कि जो काम मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, और जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? नर्सिंग रिसर्च करते हैं। नर्सिंग रिसर्च के बाद जो डेटा हमारे पास आता है तो उसी डेटा को हम फिर प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं। ठीक है, और जो भी हम काम करते हैं तो उसके पीछे जितने भी रीजंस होते हैं, जितने भी वजूहात होते हैं, उसके बारे में फिर हमें पता होता है। तो इस तरह से जो प्रैक्टिस हम करते हैं तो उसको फिर हम क्या कहते हैं? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी स्टेप्स हम फॉलो करते हैं तो वो एक ख़ास पर्पस, एक ख़ास रीज़न के बेस पर हम उस प्रैक्टिस को परफॉर्म करते हैं, तो इसको हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस क्या है? एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ बेस्ट रिसर्च एविडेंस with a clinical expertise and patient value to facilitate clinical decision making is called evidence based nursing practice। मतलब ये है कि एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस ये हमारे साथ एक ऐसी प्रैक्टिस होती है, ठीक है, जिसके बेस पर हम जितने भी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है, जितने भी हम प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे हमारे पास प्रॉपर रीज़न होते हैं, प्रॉपर लॉजिक उसके पीछे जो है हमारे पास मौजूद होते हैं, और इसी बुनियाद पर हम क्या करते हैं? अपने जो क्लिनिकल डिसीजन होते हैं, पेशेंट के हवाले से हम जितने भी डिसीजन लेते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, तो उन डिसीजन को इम्प्रूव बनाने में जो एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो समरी इसकी ये है कि हमारे साथ जो एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस है ये एक ऐसा प्रैक्टिस होता है जिसके ज़रिए हम अपनी जो क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है इसको हम क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं, बेहतर बनाते हैं। ठीक है, जब हमारी क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है ये इम्प्रूव होगा, बेहतर होगा, तो हम अपने पेशेंट के हवाले से ज़्यादा सही डिसीजन ले सकेंगे और हम अपने पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसको बेहतर से बेहतर बनाने के काबिल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। Developed knowledge from research is essential to provide scientific basis for evidence-based nursing practice। वही बात है कि रिसर्च के ज़रिए हम अपनी नॉलेज को जो इम्प्रूव करते हैं या जो नॉलेज गेन करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी जो साइंटिफिक बेसिस होते हैं एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस में। ठीक है, तो उसको बेहतर बनाने में, उसको इम्प्रूव करने में ये रिसर्च के ज़रिए जो नॉलेज होती है, जो नॉलेज हम गेन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, इसी तरह से nurses clearly identify the issue or problem based on accurate analysis of current nursing knowledge and practice। ठीक है, कहते हैं कि अगर आपके पास जो करंट मौजूदा नर्सिंग नॉलेज और प्रैक्टिस स्किल्स हो, ठीक है, अगर आपके पास अपडेटेड नॉलेज हो और आपके पास स्टैंडर्ड स्किल्स हो, तो इन दोनों की बुनियाद पर आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो पेशेंट के हवाले से जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं या जो हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं तो आप बिल्कुल उसको आसान तरीके से उसको एनालाइज भी कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और उन मसाइल का हल जो है आप फिर आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब आपके पास मौजूदा हालात में जो नर्सिंग के हवाले से जो अपडेटेड नॉलेज है वो आपके पास हो और आपके पास स्टैंडर्ड स्किल्स हो। ठीक है, आपके पास स्टैंडर्ड स्किल्स हो तो इन दोनों की बुनियाद पर आप ये काम फिर आसानी से कर सकते हैं।
30 to 45% ऑफ पेशेंट नॉट रिसीविंग केयर अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक एविडेंस। ठीक है, कहते हैं कि तकरीबन 30 से लेकर 45% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको साइंटिफिक एविडेंस की बुनियाद पर जो स्टैंडर्ड केयर होती है जो कि हमें एक पेशेंट को देनी चाहिए, ठीक है, वो उनको नहीं मिल रही होती। उस तरह से स्टैंडर्ड केयर उनको नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से जो उनकी हेल्थ स्टेटस है तो वो फिर इतनी जल्दी इम्प्रूव नहीं होती, उसमें इतनी जल्दी जो है बेहतरी नहीं आती। ठीक है, तो इसके पीछे वजह यही होती है कि स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम उनको केयर नहीं दे रहे होते, हम उनको गाइड नहीं कर रहे होते, हम उनकी काउंसलिंग नहीं कर रहे होते, हम उनका ख्याल नहीं रख रहे होते। तो इस वजह से उनकी जो हेल्थ स्टेटस है वो ठीक होने के बजाय क्या हो रही होती है, मज़ीद ख़राब होती जा रही होती हैं। क्लियर है? अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। नर्सिंग रिसर्च प्रायोरिटीज़। अब हम नर्सिंग रिसर्च क्यों करते हैं, किस वजह से हम नर्सिंग रिसर्च करते हैं, और जब हम नर्सिंग रिसर्च करते हैं तो नर्सिंग रिसर्च करने के पीछे जो वजह होती है या नर्सिंग रिसर्च के ज़रिए हम किस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो उस पर अब हम बात करेंगे। नर्सिंग रिसर्च प्रायोरिटीज़ टू इम्प्रूव नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। नर्सिंग प्रोफेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो है नर्सिंग रिसर्च जो है मुख्तलिफ नर्सिंग रिसर्च किए जाते हैं। इसी तरह से नर्सिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए, इसको स्टैंडर्ड, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड बनाने के लिए जो है नर्सिंग रिसर्चेस किए जाते हैं। इसी तरह से जो पेशेंट आउटकम है, पेशेंट आउटकम से मुराद ये है कि हम एज अ नर्स जब पेशेंट को केयर देते हैं तो अगर हम उसको स्टैंडर्ड के मुताबिक केयर देंगे तो हमारे पास पेशेंट के जो आउटकम है, पेशेंट से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट होंगे तो वो फिर क्या होंगे, इफ़ेक्टिव आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। मतलब ये है कि उनकी हेल्थ में फिर बेहतरी आ रही होंगी, वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। अगर हम स्टैंडर्ड के मुताबिक एक स्टैंडर्ड स्किल्स को फॉलो करते हुए उसको हम केयर ना दे, ठीक है, तो इससे फिर उनकी जो हेल्थ स्टेटस है वो ठीक होने के बजाय क्या होगी, मज़ीद ख़राब होने की तरफ बढ़ेगी। तो नर्सिंग रिसर्च को हम इसलिए करते हैं ताकि हम नर्सिंग प्रोफेशन को एज अ होल इम्प्रूव करें, ताकि हम नर्सिंग प्रैक्टिसेस को जो है एक स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाएं और इसके साथ साथ जो पेशेंट आउटकम है उसको बेहतर करें। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, नर्सिंग रिसर्च करते हैं। ये 3 मेन पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, आपके एग्जाम में ये आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ते हैं। नर्सिंग रिसर्च इवॉल्वेट्स एंड इम्प्रूव नर्सिंग केयर बेस्ड ऑन न्यू एंड क्रेडिबल नॉलेज। ठीक है, नर्सिंग रिसर्च के ज़रिए हम क्या करते हैं, नर्सिंग रिसर्च के ज़रिए हम नर्सिंग केयर की इवॉल्वेशन भी करते हैं और उसको जहाँ पर इम्प्रूव करने की हमें ज़रूरत होती है तो उसको हम इम्प्रूव करते हैं। कैसे इम्प्रूव करते हैं, न्यू और जो हमारे साथ क्रेडिबल नॉलेज होती है। क्रेडिबल नॉलेज से मुराद ये है जिसको हमने वैलिडेट किया होता है, जिसको तमाम लोगों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक्सेप्ट किया होता है, सब लोग उसके साथ एग्रीड हो, ठीक है। तो उस अपडेटेड नॉलेज को कैरी करते हुए, उस पर अमल करते हुए हम नर्सिंग प्रोफेशन को क्या करते हैं, उसकी इवॉल्वेशन भी करते हैं और इसके साथ साथ जहाँ पर हमें उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो तो वहाँ पर हम उसको इम्प्रूव भी करते हैं। ठीक है, प्रोवाइड एविडेंस ऑन विच टू बेस आवर नर्सिंग केयर। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करते हैं, नर्सिंग रिसर्च के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के एविडेंस जो है वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं अपनी नर्सिंग केयर के लिए। ठीक है, मतलब जो केयर हम उनको दे रहे होते हैं, जिस तरीके से हम उसको दे रहे होते हैं, तो वो क्यों हम ऐसे देते हैं, उन तरीक़ों को हम क्यों फॉलो करते हैं, तो इस क्यों का जवाब जो है हमारे पास इस नर्सिंग रिसर्च की वजह से फिर होता है। ठीक है, ऑफर क्वालिटी एंड कोर्स कंटेनमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, नर्सिंग रिसर्च के ज़रिए जो है हम जो अपनी नर्सिंग केयर प्रैक्टिस है उसकी एक प्रॉपर क्वालिटी बनाते हैं
اور کوسٹ کنٹینمنٹ پریکٹس مطلب یہ ہے کہ جتنا خرچہ ان پر آ رہا ہوتا ہے تو خرچے سے زیادہ ہم اس کے جو آؤٹ کم ہوتے ہیں اس کو ہم امپروو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک نامی گرامی ہاسپٹلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت مشہور ہاسپٹل ہوتے ہیں لیکن وہاں پر جو کیئر دی جا رہی ہوتی ہے یا جس طریقے سے نرسنگ پریکٹسز کیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی طرح سے بھی نہ ہی کوالٹی کو وہ فالو کر رہا ہوتا ہے اور نہ ہی اسٹینڈرڈس کے مطابق وہ ہوتی ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ خرچہ آپ لوگوں کا ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس طریقے سے کیئر جو ہے پیشنٹ کو نہیں مل رہی ہوتی. سو آپ کا جو خرچہ ہے وہ ویسے ہی ضائع ہو جاتا ہے. اس سے آپ کے پیشنٹ کو فائدہ نہیں پہنچتا. تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے نرسنگ ریسرچ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کے ذریعے ان ساری چیزوں کو امپروو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کنٹینیوس گروتھ آف نرسنگ پروفیشن. نرسنگ ریسرچ کے ذریعے ہم مسلسل نرسنگ پروفیشن کو کیا کرتے ہیں؟ امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو ہم بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہیلپس نرسنگ ٹو اچیو اٹس اون پروفیشنل آئیڈینٹی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے نرسنگ ریسرچ کے ذریعے جو نرسنگ پروفیشن ہے اس کی ایک اپنی پہچان بنانے میں جو ہے نرسنگ ریسرچ کیا کرتی ہے؟ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. ٹھیک ہے. نرسنگ ریسرچ کے ذریعے ہم لوگوں میں شعور کو اجاگر کرتے ہیں. نرسنگ پروفیشن کے حوالے سے اس کے امپورٹنس کے حوالے سے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں. اس کی مختلف جو فنکشنز ہے کریکٹرسٹکس ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو ہم بتاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ پروفیشن جو ہے اپنی ایک پہچان بنا لیتی ہے. ٹھیک ہے. لوگ پھر اس پروفیشن میں آنے کو پسند کرنا شروع کرتے ہیں. تو اس طریقے سے نرسنگ ریسرچ جو ہے یہ ہیلپ کرتی ہے. ہیلپس ٹو آئیڈینٹیفائی دا باؤنڈریز آف نرسنگ. ٹھیک ہے. نرسنگ ریسرچ کے ذریعے آپ نرسنگ پروفیشن میں جو مختلف باؤنڈریز ہے ٹھیک ہے جو مختلف لمیٹیشن ہے اس کے بارے میں جاننے میں یہ آپ کو مدد دیتی ہے. اسی طرح سے نرسنگ کے جو مختلف پیرامیٹرز ہے جو مختلف فیکٹرز ہے ٹھیک ہے اس کے حوالے سے نرسنگ ریسرچ جو ہے آپ کو کیا کرتی ہے؟ گائیڈنس پرووائڈ کرتی ہے. تو یہ سارے فنکشن کس چیز کے تھے؟ یہ سارے فنکشن نرسنگ ریسرچ کے تھے جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں. کلیئر ہے؟ کوئی کنفیوژن ہے؟ کوئی کویسچن یا کنفیوژن ہے؟ نو سر. اوکے. ویری گڈ. ویری گڈ. زبردست. مزید آگے بڑھیں گے. ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف نرسنگ ریسرچ. اب نرسنگ ریسرچ کے حوالے سے شروعات میں جو ترقیاتی کام ہوئے تھے ٹھیک ہے پرانے زمانے میں تو پرانے زمانے سے لے کر اب تک جتنی بھی ترقیاتی کام ہوئے ہیں نرسنگ ریسرچ پہ ٹھیک ہے یا نرسنگ ریسرچ کے حوالے سے یا نرسنگ ریسرچ پروفیشن کو یا اس ڈپارٹمنٹ کو انٹروڈیوس کرانے کے حوالے سے جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے ترقیاتی کام کیے ہیں تو اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. نرسنگ ریسرچ began with Florence Nightingale over 180 years ago. ٹھیک ہے. نوٹس آن نرسنگ جو کہ انہوں نے 1859 میں لکھے تھے ڈسکرائب ہر انیشیل ریسرچ ایکٹیویٹیز وچ لکڈ ایٹ دا امپورٹنس آف انوائرمنٹ ان پروموٹنگ فزیکل اینڈ مینٹل ویل بینگ. ٹھیک ہے. نرسنگ ریسرچ کی جو شروعات ہے وہ فلورنس نائٹنگل سے ہوتی ہے جو کہ آج سے تقریباً 180 ایئرس پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے. جب فلورنس نائٹنگل ایز اے نرس جو ہے اپنا رول پرفارم کر رہی تھی تو انہوں نے ایک ٹائم پر جو ہے ایک انوائرمنٹ ایک کنڈیشن میں کیا کی تھی؟ ریسرچ کی تھی اور اس ریسرچ کے بارے میں انہوں نے اپنے ایک کتاب جس کا نام نوٹس آف نرسنگ ہے ٹھیک ہے نوٹس آف نرسنگ ہے جو کہ 1859 میں انہوں نے پبلش کی تھی. تو اس کتاب میں جو ہے انہوں نے اپنے ریسرچ کے بارے میں جو ہے بتایا تھا. اس ریسرچ میں بیسیکلی فلورنس نائٹنگل جو ہے وہ ماحول کے حوالے سے بات کرتی
آپ کو نظر آئیں گی، جس میں یہ کہتی ہے کہ جو ماحول ہوتا ہے تو ماحول کا ایک بہت ہی گہرا اثر ہوتا ہے پیشنٹ کی جو ہیلتھ سٹیٹس ہے اس پر، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پیشنٹ کو ایک ایسے ماحول میں رکھتے ہیں جہاں پر ان کو سانس لینے کے لیے فریش ایئر مل رہی ہو، پینے کے لیے ان کو صاف پانی مل رہا ہو، اور کھانے کے لیے اس کو غذا سے بھرپور کھانا مل رہا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی جو ہیلتھ سٹیٹس ہے اس پر جو ہے مثبت اثرات ڈالتی ہے، اور ان چیزوں کی وجہ سے ان کی جو ہیلتھ سٹیٹس ہے وہ انتہائی کم ٹائم میں بہتر سے بہترین ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے ریسرچ میں یہ 4 چیزیں مینشن کی تھی کہ وینٹیلیشن مطلب سانس لینے کے لیے تازہ ہوا ہو، جہاں پر پیشنٹ کو رکھا ہو تو وہاں پر پراپر صفائی سسٹم ہو، پینے کے لیے صاف پانی ہو، اور کھانے کے لیے غذا سے بھرپور کھانا ہو۔ تو یہ 4 چیزیں اگر پیشنٹ کو صحیح طرح سے ملے تو اس سے پیشنٹ کی جو ہیلتھ سٹیٹس ہے اس پر بہت زیادہ گہرے اثر پڑیں گے، اور پیشنٹ کی جو ہیلتھ سٹیٹس ہے وہ انتہائی کم ٹائم میں جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، امپروو ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے اپنے ریسرچ میں کچھ بنیادی باتیں کی تھی، جس میں وہ کہتی ہے کہ she collected the data of morbidity and mortality from Crimean War. As a result, military was able to provide intervention like، ٹھیک ہے، جب کرائمین وار شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یہ ایک خانہ جنگی تھی، ٹھیک ہے، اس خانہ جنگی میں بہت سارے اموات بھی ہوئے تھے اور بہت سارے لوگ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا بھی ہوئے تھے۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو فوج تھے انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے فلورنس نائٹنگل کو انوائٹ کیا تھا کہ برائے کرم آپ جو ہے یہاں پر آ جائے اور ہمارے جو بیمار لوگ ہیں ان کی آپ دیکھ بھال کریں، تاکہ ان کی دیکھ بھال صحیح طرح سے ہو اور یہ جلد سے جلد ٹھیک ہو۔ تو جب یہ وہاں پر گئیں اور وہاں کے حالات کو دیکھا تو حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کیا کی، جو ریسرچز کیے تھے تو اسی ریسرچ کو جو ہے ان لوگوں پر پریکٹیکلی اپلائی کیا۔ انہوں نے جو انوائرمنٹل ریسرچ کی تھی جس میں انہوں نے کچھ بنیادی چیزوں کے بارے میں بات کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پیشنٹ کی جو ہیلتھ سٹیٹس ہے وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے تو آپ نے اپنے پیشنٹ کو ایک ایسے ماحول میں رکھنا ہے، آپ نے اپنے پیشنٹ کو ایک ایسا ماحول پرووائڈ کرنا ہے جہاں پر اس کو جو ہے انف فوڈ ملے۔ انف فوڈ سے مراد یہ ہے کہ جتنا اس کو ضرورت ہو تو اس کا ضرورت جو ہے پورا ہو، مطلب اس کو اتنا ہی کھانا ملے جس پر اس کا پوری طرح سے گزارا ہوتا ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کلیئر کوارٹر فار دا سک، ٹھیک ہے، جو بیمار لوگ ہیں ان کے رہنے کے لیے صاف ستھرے جگہ کا بندوبست کرنا، اسی طرح سے اپروپریٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ، اسی طرح سے ان کو ایک پراپر اپروپریٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے ملے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان کی کنڈیشن کے مطابق جس سے ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہو وہ ٹریٹمنٹ ان کو ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ پینے کے لیے جو پانی ہے تو وہ صاف ہونا چاہیے، جو سینیٹیشن سسٹم ہے، ٹھیک ہے، وہ صحیح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہیں پر بھی کڑا پانی جو ہے وہ موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، پراپر سینیٹیشن سسٹم ہو، اور کسی قسم کی بھوک افلاس کی کنڈیشن نہ ہو۔ پریونٹنگ سٹارویشن کسے کہتے ہیں؟ سٹارویشن سے مراد بھوکا رہنا، بھوک افلاس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم سٹارویشن کہتے ہیں۔ سو پریونٹنگ سٹارویشن، لوگوں کو کسی طرح سے بھی ان کو بھوک افلاس سے آپ نے کیا کرنا ہے، پریونٹ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر پیشنٹ مل نیوٹریشن کا شکار ہوگا تو مل نیوٹریشن کی وجہ سے ان کا جو امیون سسٹم ہے وہ کمزور ہوگا۔ امیون سسٹم کمزور ہونے کی وجہ سے مختلف قسم کے جو مائکرو آرگنزم ہے وہ آسانی سے پیشنٹ کی ہیلتھ پر کیا کرے گا، اٹیک کرے گا، اور پیشنٹ آسانی سے مختلف بیماریوں کا شکار ہوگا۔ تو اس وجہ سے ان کو مل نیوٹریشن سٹیٹس سے بچانے کے لیے ان کو انف فوڈ پرووائڈ کرنا، اس بات کی یقین دہانی جو ہے انہوں نے کیا کی تھی، بتائی تھی کہ آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور ان چیزوں کو آپ نے ہر حال میں اویلیبل کرنا ہے۔ تو جب ملٹری والوں نے ان کی بات پر عمل کیا، ان ساری چیزوں پر غور کیا، ان ساری چیزوں کو جو ہے مکمل طور پر پورا کیا، تو اس سے کیا ہوا، دیز انٹرونشن سے مراد یہ ہے کہ جو پلاننگ انہوں نے کی تھی
جو تدابیر انہوں نے بتائے تھے، ان تدابیر پر جب ان ملٹری والوں نے عمل کیا تو اس سے کیا ہوا، میڈ امپیکٹ اینڈ ملٹری اسٹارٹیڈ ٹو participate in the health related activities. Mortality reduces from 43% to 2%. ٹھیک ہے، جب انہوں نے ان ساری باتوں پر عمل کیا تو اس سے جو مختلف پیشنٹس تھے ان کے ہیلتھ اسٹیٹس پر بہت بڑا اثر پڑا، اور اسی طرح سے اموات کی جو شرح ہے، مورٹیلٹی سے مراد اموات کی شرح اور موربیڈیٹی سے مراد بیماریوں کی جو شرح ہوتی ہے، امراض کی جو شرح ہوتی ہے اس کو ہم موربیڈیٹی کہتے ہیں، اور اموات کی جو شرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم مورٹیلٹی کہتے ہیں۔ تو اموات کی شرح جو ہے وہ 43% سے ریڈیوس ہو کر 2% تک آ گئی۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے 50 لوگوں میں 43 لوگوں کی اموات ہوتی تھی، اب 50 لوگوں میں صرف 2 لوگوں کی اموات ہوتی تھی، وہ بھی بہت زیادہ مشکل سے۔ سو مطلب یہ ہے کہ جو ہیلتھ سٹیٹس ہے وہ لوگوں کی بہت زیادہ امپروو ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، کنڈیشن جو ہے بہت زیادہ کنٹرول میں آ چکی تھی۔ تو یہ انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی فلورنس نائٹنگل نے، جس کا بہت گہرا اثر جو ہے کرائمین وار کے دوران دیکھا جا چکا تھا۔ کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، فلورنس نائٹنگل نے کیا کیا تھا ان 1859 میں فلورنس نائٹنگل کیا کرتی ہے؟ 1859 میں فلورنس نائٹنگل اسٹڈیڈ ایسپیکٹ آف دا انوائرمنٹ سچ ایز وینٹیلیشن، کلینلینس، پیورٹی آف واٹر اینڈ ڈائٹ ٹو ڈیٹرمائن دا انفلوئنس آن پیشنٹ ہیلتھ۔ ٹھیک ہے، انہوں نے 1859 میں جو ریسرچ کی تھی تو وہ ریسرچ بیسیکلی انوائرمنٹ پر تھا، ماحول پر تھا، کہ جس ماحول میں ہم پیشنٹس کو رکھتے ہیں تو اس ماحول کا اس پیشنٹ پر کیا اثرات جو ہے وہ پڑتے ہیں۔ تو انہوں نے انوائرمنٹ میں کچھ بیسک چیزوں کو جو ہے اس پر فوکس کیا، کچھ بیسک چیزیں جو ہے اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیے، جس میں پہلے نمبر پر جو ہے وینٹیلیشن تھا۔ وینٹیلیشن سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جہاں پر پیشنٹ کو رکھے ہوتے ہیں تو وہاں پر پیشنٹ کو جو ہے فریش ایئر کی اویلیبلٹی جو ہے اس کو یقینی بنانا، اس کو مہیا کرنا جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح سے جس ماحول میں ہم نے پیشنٹ کو رکھا ہوتا ہے تو وہاں پر صفائی ستھرائی کے جو حالات ہو وہ کیا ہو، وہ بالکل صاف ستھرے ہو، بالکل ٹھیک ہو۔ اسی طرح سے جو پانی ہم پیشنٹ کو دیتے ہیں، جو وہ یوز کرتے ہیں، تو وہ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خوراک ہم پیشنٹ کو دیتے ہیں تو وہ غذا سے بھرپور ہونا چاہیے۔ تو ماحول، انوائرمنٹ میں یہ 5 چیزیں جو ہے فلورنس نائٹنگل نے اس کو بیسک بنا کر اس کو کیا کیا تھا، پیش کیا تھا کہ اگر ہم ان 5 چیزوں کا خیال رکھیں تو اس سے پیشنٹ کی جو ہیلتھ سٹیٹس ہے اس پر کیا اثر پڑے گا۔ تو انہوں نے جب اس کو کرائمین وار کے دوران اپلائی کیا پیشنٹ پر تو اس کے ان کو بہت زیادہ مثبت اثرات جو ہے وہ دیکھنے کو ملے، اور جو اموات کی شرح تھی تو وہ 43% سے کم ہو کر 2% تک آ گئی تھی۔ مطلب پہلے جب 50 لوگ ہوتے تھے تو 50 میں 43 لوگ جو ہے وہ مر جاتے تھے، اور جو 7 لوگ ہیں تو وہ بچ جاتے تھے۔ لیکن اس ریسرچ کے بعد جو 50 پیشنٹ ہوا کرتے تھے تو 50 میں سے 48 پیشنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، واپس سے نارمل ہو جاتے تھے، اور 2 پیشنٹ ایسے ہوتے تھے جن کی موت جو ہے وہ ہو جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے ریسرچ کو اپلائی کیا تھا۔ سو ڈیورنگ دا کرائمین وار، جو کہ اکتوبر 1853 سے سٹارٹ ہوئی تھی اور فیبرری 1856 تک رہی تھی، ٹھیک ہے، مطلب 3 سال تک یہ جنگ خانہ جنگی جو ہے وہ جاری رہی تھی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جو ریسرچ کیا تھا، ٹھیک ہے، ڈیتھ اور ڈسیبلٹی کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کہ اس وار کے دوران بہت سارے لوگوں کی اموات ہوئی تھی، اور بہت سارے لوگ جو ہے مختلف قسم کی بیماریوں کی وجہ سے ڈسیبلٹی کا شکار ہوئے تھے۔ تو انہوں نے جب ان پر ریسرچ اپلائی کیا تو ریسرچ اپلائی کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے دیکھا کہ جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ انتہائی کم ہو چکی ہے، مطلب 43% سے وہ کم ہو کر 2% تک آ چکی ہے، جس سے ان کو یہ پتہ چلا کہ انوائرمنٹ کا جو ہے بہت زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے
پیشنٹ کے صحت پر، پیشنٹ کے ہیلتھ سٹیٹس پر. تو یہ بات جو ہے یہاں سے انہوں نے کیا کی تھی، ثابت کر کے دکھائی تھی. ویسے تھیوری میں انہوں نے تھیوریٹیکلی بات کی تھی، لیکن جب پریکٹیکلی اپلائی کیا تو ان کی بات سچ ثابت ہوئی. کلیئر ہے؟ یس سر. اوکے، ویری گڈ. پھر اسی طرح سے اگر ہم مزید نرسنگ ریسرچ کے ڈیولپمنٹل ہسٹری کے حوالے سے بات کریں تو نرسنگ ریسرچ میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ٹائم ٹو ٹائم، اس میں جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں تو اس پر اگر ہم روشنی ڈالیں تو 1930 سے لے کر 40 تک دا فوکس واز آن نرسنگ ایجوکیشن. جو پی این سی جو نرسنگ کونسل تھے تو ان کا مین فوکس کیا تھا، ان کا مین فوکس نرسنگ ایجوکیشن تھی کہ ہم لوگوں کو نرسنگ کے حوالے سے ایسی اسٹینڈرڈ ایجوکیشن پرووائڈ کرے کہ ان کی جو کنسیپٹ ہے وہ مکمل طور پر کلیئر ہو، ان کو ہر ایک چیز کے بارے میں پتہ ہو، ہر ایک چیز سے یہ لوگ کیا ہو، واقف ہو. تو نرسنگ ایجوکیشن پر جو ہے ان کا مین فوکس تھا کہ نرسنگ ایجوکیشن کو ہم کیسے ایک پراپر اسٹینڈرڈائز کر سکتے ہیں، ایک پراپر اسٹینڈرڈ اس کی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پر یہ لوگ کام کر رہے تھے. پھر 1950 سے لے کر 1960 تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے تو اس ٹائم پیریڈ کے دوران ان کا جو مین فوکس تھا تو وہ نرسز اور نرسنگ رول کے حوالے سے تھا کہ ہم نے کیسے نرسز کو جو ہے افیکٹو بنانا ہے، اور نرسنگ کے جو مختلف رول ہے جیسے کہ نرس ایز اے ٹیچر، نرس ایز اے ایڈوکیٹ، نرس ایز اے کونسلر، نرس ایز اے ایجوکیٹر، یہ مختلف رول ہے جو کہ نرس مختلف سچویشن میں کیا کرتی ہے، پرفارم کرتی ہے. تو اس رول کے حوالے سے اور نرسز کے جو بیہیویئر ہے، نرسز کا جو اوور آل کنڈیشن ہے اس کو کیسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے 1950 سے لے کر 1960 تک جو ہے مختلف قسم کے رولز ریگولیشن جو ہے وہ بنائے گئے تھے اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے تھے. پھر 1970 سے لے کر 1990 تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے تو اس دوران کیا کیا گیا تھا، دا فوکس ہیز بین آن کلینکل پرابلم. جو مختلف ہمارے ساتھ کلینکل پرابلم ہوتے ہیں کلینکل سائٹس پر، ٹھیک ہے، تو ان پرابلم کو ہم کیسے افیکٹو طریقے سے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، ان پرابلم کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے مختلف قسم کے رولز ریگولیشن، مختلف قسم کی جو کیا کہتے ہیں طریقے ہیں اس کو انٹروڈیوس کرائے گئے تھے کہ ہم نے کیسے افیکٹو طریقے سے کلینکل پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرنے ہیں، حل کرنے ہیں. تو اس پر جو ہے 1970 سے لے کر 1990 تک اس پر کام کیا گیا تھا. صحیح ہے. پھر اسی طرح سے اس سے اگر ہم اور مزید آگے جائے، ٹھیک ہے، اس سے اور اگر ہم مزید پاسٹ میں دیکھیں تو 1850s میں کیا ہوا تھا، نرسنگ ریسرچ بگن ود دا فلورنس نائٹنگل. ٹھیک ہے، فلورنس نائٹنگل نے نرسنگ ریسرچ کی کیا کی تھی، بنیاد رکھی تھی. پھر 1859 میں فلورنس نائٹنگل نے انوائرمنٹ کے حوالے سے ایک ریسرچ پیش کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وینٹیلیشن، کلیننس، پیورٹی آف واٹر اور ڈائٹ جو ہے یہ بہت گہرا اثر رکھتی ہے پیشنٹ کے صحت پر. ٹھیک ہے، اور اس کا ثبوت انہوں نے کرائمین وار کے دوران جو ہے وہ پیش کیا تھا جب انہوں نے اپنے ریسرچ کو پریکٹیکلی ان بیمار لوگوں پر اپلائی کیا تو ان کو یہ رزلٹ ملا کہ 43% سے مورٹیلٹی ریٹ، اموات کی جو شرح ہے وہ 43% سے ریڈیوس ہو کر کم ہو کر 2% تک آ گیا تھا. پھر 1900 میں پہلا جرنل جو ہے وہ پبلش ہوا تھا امریکن جرنل آف نرسنگ کے نام سے. ٹھیک ہے، پہلا جو جرنل ہے نرسنگ کے حوالے سے تو وہ 1900 میں پبلش ہوا تھا، کس نام سے، امریکن جرنل آف نرسنگ کے نام سے. پھر 1920s اور 1930s کے دوران کیا ہوا تھا، کیس اسٹڈی بگن اپیئرنگ ان دس جرنل. ٹھیک ہے، اس جرنل میں جو مختلف کیسز مینشن کی گئے تھے تو اس کے حوالے سے جو ہے اسٹڈیز کی گئی تھی، اس پر جو ہے سوچ بچار کیا گیا تھا، اس پر مطالعے کیے گئے تھے. ٹھیک ہے، اس پر ریسرچ کیے گئے تھے. پھر 1923 میں کیا ہوتا ہے، فرسٹ ڈاکٹرل پروگرام فار نرسز ان ٹیچر کالج ایٹ کولمبیا یونیورسٹی.
کولمبیا میں جو یونیورسٹی ہے ٹیچر کالج کے نام سے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو ہے نرسز کے لیے پہلے پی ایچ ڈی پروگرام جو ہے وہ متعارف کرایا گیا تھا۔ پہلا جو پی ایچ ڈی پروگرام ہے نرسنگ میں، تو وہ ٹیچر کالج ایٹ کولمبیا یونیورسٹی، اس یونیورسٹی میں جو ہے اس کی شروعات کی گئی تھی، ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ یس سر۔ اوکے، ویری گڈ۔ پھر اسی طرح سے 1950s میں امریکن نرس ایسوسیشن initiate a 5-year study on nursing functions and activities، ٹھیک ہے۔ پھر 1950s میں امریکن نرسنگ ایسوسیشن نے، یہ ایک آرگنائزیشن ہے، انہوں نے 5 ایئر پر مشتمل ایک ڈگری پروگرام جو ہے وہ متعارف کرایا گیا تھا، جس میں نرسنگ فنکشن، نرسنگ کے کیا کردار ہوتے ہیں، فنکشن ہوتے ہیں، کون کون سے کام ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے یہ ڈگری جو ہے، آپ اس کو ڈگری کہہ سکتے ہیں یا اس کو جو ہے ایک پروگرام کہہ سکتے ہیں، انہوں نے کیا کیا تھا، اس کی شروعات کی تھی۔ پھر 1952 میں فرسٹ جرنل آف نرسنگ ریسرچ جو ہے وہ پبلش کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ 1952 میں فرسٹ جرنل آف نرسنگ ریسرچ کی پہلا جو جرنل ہے اس کو پبلش کیا گیا تھا، مطلب آرٹیکل۔ پھر 1953 میں جو ہے دا انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ اینڈ سروسز ان نرسنگ ایجوکیشن اسٹیبلش ایٹ ٹیچر کالج کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک میں جو یونیورسٹی ہے جس کا نام ٹیچر کالج کولمبیا یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی میں جو ہے ریسرچ کے حوالے سے ایک انسٹیٹیوٹ کو کیا کیا گیا تھا، اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا تھا، جہاں پر نرسنگ کے حوالے سے ریسرچز کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر 1959 میں the finding from American Nursing Association study were used to develop statement on function standards and qualification for professional nurses، ٹھیک ہے۔ پھر امریکن نرسنگ ایسوسیشن کے ذریعے جو مختلف ریسرچز کیے گئے تھے، جو ڈیٹا گیدر کیا گیا تھا، تو اس ڈیٹا کے ذریعے جو ہے پروفیشنل نرسز کے لیے مختلف قسم کے جو فنکشن ہوتے ہیں، نرسز کے جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، جو کوالیفیکیشن ہے، تو اس کو جو ہے کیا کیا گیا تھا، اس کو ریگولیٹ کیا گیا تھا، اس کو جو ہے ارینج کیا گیا تھا کہ پروفیشنل نرسز جو ہے ان کا کیا کام ہوگا، انہوں نے جو ہے اپنے سٹینڈرڈ کو کیسے مینٹین رکھنا ہے، اور ان کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جس کے بعد ہم ان کو پروفیشنل نرسز کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ 1959 میں انہوں نے جو ہے اس کو مینشن کیا تھا۔ پھر اسی طرح سے کلینیکل ریسرچ کی شروعات جو ہے وہ اس طرح سے ہو جاتی ہے 1959 میں۔ پھر 1950s اور 60s کے درمیان میں انٹروڈیوس نرس ریسرچ ان نرسنگ اسکول ایٹ دا بیچلریٹ اینڈ ایم ایس این لیول، بی ایس این اور ایم ایس این لیول پر جو ہے ریسرچ کو انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے بیچلریٹ، جب آپ بی ایس این کر لیتے ہیں تو بی ایس این کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ایک ریسرچ جو ہے وہ پبلش کرنا ہوتا ہے، اور ایم ایس این جب آپ کرتے ہیں تو ایم ایس این میں آپ لوگوں نے لازمی طور پر ایک ریسرچ جو ہے اس کو پبلش کرنی ہے۔ تو یہ انہوں نے 1950 اور 1960 میں اس کی بنیاد رکھی تھی، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی آپ اسٹوڈنٹس کو؟ جی سر۔ اوکے، ویری گڈ۔ پھر اسی طرح سے 1963 میں ایڈیشنل ریسرچ جرنل انٹرنیشنل جرنل آف نرسنگ اسٹڈی واز پبلش، اس کو پبلش کیا گیا تھا۔ پھر 65 میں امریکن نرسنگ ایسوسیشن اسپانسرڈ دا فرسٹ سیریز آن نرسنگ ریسرچ کانفرنس، انہوں نے جو ہے پہلا نرسنگ ریسرچ کانفرنس جو ہے انہوں نے کیا کیا تھا، منعقد کیا تھا امریکن نرسنگ ایسوسیشن نے 1965 میں۔ پھر 1967 میں امیج جرنل آف نرسنگ اسکالرلی فرسٹ پبلش، ٹھیک ہے، اس کو پبلش کیا گیا تھا۔ پھر 1960s اور 70s کے دوران nurses were involved in the development of models, conceptual framework and theories to guide nursing practice۔ نرسنگ پریکٹس کو امپروو کرنے کے لیے مختلف ماڈلز، مختلف تھیوریز جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا تھا کہ کیسے ہم اپنی نرسنگ پریکٹس جو ہے اس کو افیکٹو بنا سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، امپروو کر سکتے ہیں۔ پھر 70s میں 1970s میں ریسرچ ان نرسنگ جو ہے، نرسنگ میں جو ریسرچ ہے اس کو پہلی دفعہ جو ہے پبلش کیا گیا تھا۔
1978 में, फिर वेस्टर्न जर्नल ऑफ नर्सिंग रिसर्च, इसको पहली दफ़ा जो है पब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ डेट्स है जो कि आप लोगों को जो स्टार्ट में जो डेट्स है वो आपको याद रखते हैं, ठीक है। अगर इसको आप 2-3 बार देख ले तो ये भी आप लोगों को याद हो जाएगा। इसमें इतनी कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखते हैं तो स्टार्ट के जो कुछ 5-6 पॉइंट्स है तो उसको आप लोग सही तरह से याद कर ले अपने साथ, ठीक है। सर ये डेट आ सकते हैं एग्जाम में? मतलब इतने ख़ास तो नहीं आते, लेकिन अगर आते हैं तो मिसाल के तौर पर अब ये वाला जो है आ सकता है कि बैचलर और एमएसएन में नर्सिंग रिसर्च करने का जो बुनियाद है वो कब रखा गया था, तो 1950s और 1960s के दरमियान में बैचलर लेवल और एमएसएन लेवल पर रिसर्च करने को जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अनाउंस किया था कि आप लोग बैचलर और एमएसएन लेवल पर ज़रूर रिसर्च करेंगे और अपना रिसर्च जो है वो आप लोग पब्लिश करेंगे, ठीक है। तो ये आ सकता है। ओके सर, जी ठीक है। इसी तरह से अगर आप मज़ीद आगे देखें तो 1919 में 1999 में प्रायोरिटीज़ ऑफ नर्सिंग केयर फॉर नर्सिंग रिसर्च के लिए नेशनल सेंटर फॉर नर्सिंग रिसर्च की जो प्रायोरिटीज़ थी उसको इंट्रोड्यूस कराया गया था कि हमने क्या क्या काम करने हैं। कम्युनिटी बेस्ड नर्सिंग मॉडल को जो है इन्होंने क्या किया गया, इंट्रोड्यूस कराना था, ठीक है, कि कम्युनिटी बेस्ड नर्सिंग मॉडल हमने क्या करने हैं, तैयार करने हैं, जिसके ज़रिए हमने फिर मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ जाकर वहाँ पर इफ़ेक्टिव केयर देनी होगी। इसी तरह से इफ़ेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन इन HIV और एड्स के लिए हम कैसे इफ़ेक्टिव तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं और जो HIV या एड्स के पेशेंट हैं उनको कैसे इफ़ेक्टिव तरीके से हम केयर दे सकते हैं, इसके लिए इक़दामात करना। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी हमारे साथ डिसऑर्डर है तो साइकेट्रिक पेशेंट को हम कैसे इफ़ेक्टिव तरीके से डील कर सकते हैं, इसके लिए इन्होंने जो है क्या करने थे, अहकामात जारी करने थे। लिविंग विद क्रॉनिक इलनेस, हमारे साथ जो मुख्तलिफ़ किस्म की क्रॉनिक इलनेसेस है जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गई, जैसे कि COPD हो गया, ठीक है, जैसे कि हमारे साथ किडनी डिसऑर्डर हो गए, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्रॉनिक इलनेसेस है जो कि पूरी लाइफ लॉन्ग जो है आपके साथ चल रही होती हैं। तो इन सब चीज़ों के हवाले से जो है 1999 में एक इन कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि इन चीज़ों पर हमने क्या करना है, ज़्यादा काम करना है और इसको बेहतर से बेहतर बनाना है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्सिंग रिसर्च अप्रोच की तरफ कि हम नर्सिंग रिसर्च जो है किस तरीके से कर सकते हैं और हमारे साथ नर्सिंग रिसर्च के कौन कौन से क्लासेस हैं, तो इस पर हम अब बात करेंगे और इसको अब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास नर्सिंग रिसर्च की 3 क्लासेस है। एक को हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं, एक को हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं और एक को हम आउटकम रिसर्च कहते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च और आउटकम रिसर्च, ये 3 क्लासेस है नर्सिंग रिसर्च के जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च और आउटकम रिसर्च, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च को देखें तो इसके मज़ीद हमारे साथ क्या है, मज़ीद इसके हमारे साथ सब क्लासेस है, टाइप है, जिसमें हमारे साथ फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च आ जाती है, ग्राउंडेड थ्योरीज रिसर्च आ जाती है, एथनोग्राफिक रिसर्च आ जाती है और हिस्टोरिकल रिसर्च आ जाती है। MCQs में आपसे पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सब क्लास या सब टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, तो आपको इन चारों में से जो है एक ऑप्शन दिया गया होगा और बाकी और ऑप्शन होंगे। तो इन चारों में से अगर कोई ऑप्शन आ जाए तो आप लोगों ने इसको क्या करना है, मार्क करना है। अच्छा जी, ठीक है। तो ये हमारे साथ सब क्लासेस है क्वालिटेटिव रिसर्च के।
پھر کوانٹیٹیو ریسرچ کی جو ہمارے ساتھ کلاسز ہے اس میں ڈسکرپٹیو ریسرچ آ جاتی ہے، اس میں کوریلیشن ریسرچ آ جاتی ہے، قاضائے ایکسپیریمنٹل ریسرچ آ جاتی ہے اور ایکسپیریمنٹل آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس کیا ہے، کوانٹیٹیو ریسرچ کے سب کلاسز ہے۔ آپ سے ایم سی کیوز میں پوچھ سکتے ہیں کہ وچ ون آف دا فالوئنگ از دا سب ٹائپ آف کوانٹیٹیو ریسرچ۔ تو یہ 4 نیم جو ہے آپ کو ہر حال میں جو ہے یاد کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کوالیٹیٹیو ریسرچ میں بھی یہ 4 نیم جو ہے آپ کو ہر حال میں کیا کرنے ہیں، یاد کرنے ہیں۔ تو اب ہم مزید آگے جائیں گے اور اس کو 1 بائی 1 جو ہے ڈسکس کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کلاسیفیکیشن آف نرسنگ ریسرچ اپروچز میں کوانٹیٹیو ریسرچ کی، ٹھیک ہے، کہ کوانٹیٹیو ریسرچ کیا ہے۔ سو کوانٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن ہیز ٹریڈیشنلی بین پریویلنٹ ان نرسنگ ریسرچ اسٹڈیز deriving meaning from the statistical analysis of numerical data obtained from samples and population has yielded significant contribution to nursing knowledge. کوانٹیٹیو ریسرچ، کوانٹیٹیو دیکھیں اس کے نام کو، اگر آپ لوگ دیکھیں اس کے نام کو، ٹھیک ہے، تو اس نام سے ہی آپ لوگوں کو تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے گا کہ کوانٹیٹیو ریسرچ میں ہمارے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے تو اس کو ہم کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کو ہم نومیریکل فارم میں ریپرزینٹ کرتے ہیں، ڈیجٹس کے فارم میں ریپرزینٹ کرتے ہیں، نمبرز کے فارم میں ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو کوانٹیٹیو ڈیزائن یا کوانٹیٹیو میتھڈ، ڈیزائن کی جگہ آپ میتھڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، میتھڈ ورڈ کو بھی، ٹھیک ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ کوانٹیٹیو میتھڈ یا کوانٹیٹیو ڈیزائن جو ہے یہ ہمارے ساتھ ٹریڈیشنلی مطلب ایک روایتی طور پر جو ہے اس میتھڈ کو جو ہے یوز کیا جا رہا ہے پرانے زمانے سے نرسنگ ریسرچ اسٹڈیز میں، ٹھیک ہے، جس میں جتنا بھی ہمارے ساتھ انفارمیشن ہم نے ریسرچ کے دوران گیدر کیا ہوتا ہے تو اس انفارمیشن کی جو انالیسز ہوتی ہے، اس کی جو ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، تو اس کو ہم نمبر فارم میں کیا کرتے ہیں، ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یہ جو ڈیٹا ہم نے لیا ہوتا ہے تو یہ مختلف کے سامپل سے ہم نے لیا ہوتا ہے، مختلف پاپولیشن سے ہم نے کیا کیا ہوتا ہے، اس ڈیٹا کو ہم نے لیا ہوتا ہے اور اس کو پھر ہم مختلف چیزوں کے لیے اس کو ہم یوز کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات آپ اسٹوڈنٹس کو کلیئر ہو جانی چاہیے کہ کوانٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن جو ہے یہ ہمارے ساتھ ریسرچ کی ایک ایسی قسم ہے، نرسنگ ریسرچ کی ایک ایسی اپروچ ہے جس کے ذریعے جتنا بھی ڈیٹا ہم گیدر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنی بھی انفارمیشن ہم گیدر کرتے ہیں تو اس انفارمیشن کو ہم کیا کرتے ہیں، نمبرز کے فارم میں پریزنٹ کرتے ہیں، ڈیجٹس کے فارم میں اس کو ہم پریزنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم کوانٹیٹیو ریسرچ کہیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ جو دوسری کلاس آتی ہے وہ ہے کوالیٹیٹیو ریسرچ۔ کوالیٹیٹیو کے ورڈ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کوالٹی سے نکلا ہوا ہے۔ کس چیز سے نکلا ہوا ہے؟ کوالٹی سے نکلا ہوا ہے۔ کوالٹی کسے کہتے ہیں؟ کوالٹی سے مراد یہ ہے جس میں ہم کسی چیز کی اچھائی اور برائی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی کوالٹی اچھی ہے یا اس کی کوالٹی درمیانہ ہے یا اس کی کوالٹی بری ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کوالیٹیٹیو ریسرچ کہتے ہیں۔ تو کوالیٹیٹیو ریسرچ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ریسرچ کی ایک ایسی ڈیزائن ہے، ایک ایسا میتھڈ ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، ڈیزائن فار ڈسکوری ریدر دین ویریفیکیشن۔ اس میں ہم مختلف چیزوں کی جو ڈسکوری ہے اس کو ہم کرتے ہیں، مطلب مختلف چیزوں کو ہم دریافت کرتے ہیں، مختلف چیزوں کے بارے میں، اس کے نیچر کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں کہ ایک چیز ہے اس کی نیچر کیا ہے، اچھی نیچر کی ہے، بری نیچر کی ہے یا درمیانی نیچر کی ہے۔ مطلب نیچر سے مراد کوالٹی کی بات کر رہے ہیں، اس کی کوالٹی کو ہم ڈسکور کرتے ہیں کہ یہ کس کوالٹی کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ سو اٹ از یوز ٹو ایکسپلور لٹل نون اور ایمبیگوس فینومینا، ٹھیک ہے۔ کوالیٹیٹیو ریسرچ کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ کوالیٹیٹیو ریسرچ کے ذریعے ہم ان چیزوں کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، ہم ان چیزوں کے بارے میں ڈیٹا گیدر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے بارے میں یا تو ہمیں بہت کم پتہ ہو یا جس کے بارے میں ہم شک و شبہات میں پڑے ہوئے ہو کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے،
کس طرح سے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے سوالات کو جاننے کے لیے, اس کے جوابات کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, کوالٹیٹیو میتھڈ کو یوز کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ اسٹوڈنٹس کو؟ ہیلو. جی سر. اوکے, جی سر. جی سر سمجھ گیا. ویری گڈ ویری گڈ. مزید آگے بڑھتے ہیں. کوالٹیٹیو ریسرچ فوکسز آن وٹ از دیئر نیچر. ٹھیک ہے, دیکھیں وہی بات ہے جو کہ ابھی میں نے آپ کو کہی تھی کہ کوالٹیٹیو ریسرچ میں ہم کیا کرتے ہیں, کوالٹیٹیو ریسرچ میں ہم کسی چیز کے نیچر کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز کی جو نیچر ہے وہ کیا ہے. اسی طرح سے وٹ آر دے لائک, یہ کس چیز کی طرح جو ہے نظر آ رہی ہے یا کس چیز کی طرح ہے, اس کو ہم دوسرے چیزوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں سملرٹی اور جو ڈفرینسز ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح سے ہاؤ کین دے بی ڈسکرائب, اور اس چیز کو ہم کیسے آسان الفاظ میں ڈیفائن کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ہم ریسرچ کر رہے ہیں جس چیز پر, تو یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو یہ سارے کویسچن جو ہے ہم کوالٹیٹیو ریسرچ میں ان سوالات کی جوابات جو ہے کیا کرتے ہیں, ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور جوابات پھر دیتے ہیں. It often involves the views or internal world of participants and include data generated through interview and focus group. ٹھیک ہے, کوالٹیٹیو ریسرچ میں ہم کیا کرتے ہیں, کوالٹیٹیو ریسرچ میں ہمارے ساتھ جو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں جن پر ہم ایکسپیریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, جن کو ہم نے اپنے ایکسپیریمنٹ میں ایڈ کیا ہوتا ہے. انٹرنل ورلڈ آف پارٹیسپینٹ سے مراد یہ ہے کہ جن کو ہم نے اپنے ایکسپیریمنٹس میں ایڈ کیا ہوتا ہے, جن پر ہم ایکسپیریمنٹ ٹیسٹ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان پر کیا گزر رہی ہے, ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ کیسے اس کو فیل کر رہے ہیں, کیسے اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو ان سے پھر ہم مختلف ٹائم ٹو ٹائم انٹرویوز کرتے ہیں, ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں, یا ان کو ہم گروپ میں بٹھا کر اس ٹاپک, اس چیز کے حوالے سے ہم ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں, تاکہ اس چیز کے بارے میں ان کے جو خیالات ہوتے ہیں, ان کی جو رائے ہوتی ہے, اس کا ہمیں پتہ چلے اور اس کو پھر ہم اپنے ریسرچ میں کیا کریں, ایڈ کرے. تو اس طریقے سے کوالٹیٹیو ریسرچ کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں, ڈیٹا گیدر کرتے ہیں. کلیئر ہے؟ اچھا جی, اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ جو دوسری کلاس آتی ہے نرسنگ ریسرچ کی, تو اس کو ہم کوانٹیٹیو ریسرچ کہتے ہیں. کوانٹیٹیو ریسرچ میں ہم کس چیز پر فوکس کرتے ہیں, ہاؤ مینی آر دیئر, مطلب یہ ہے کہ تعداد کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کتنے تھے تعداد میں. ٹھیک ہے, ان کی تعداد کتنی تھی یا کتنے ہیں وہ. ٹھیک ہے, وٹ آر دا اسٹیٹسٹیکل پیٹرن. ٹھیک ہے, اس کی اسٹیٹسٹیکل پیٹرن کیا ہے, مطلب یہ ہے کہ وہ پر منٹ کے لحاظ سے انکریز ہو رہی ہے یا ڈیکریز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یا اسٹیٹک ہے, ایک کنڈیشن میں ہے. تو اسٹیٹسٹیکل پیٹرن سے مراد یہ ہے. ٹھیک ہے, اٹ جنرلی ٹیکس دا فارم آف نمبرز اینڈ دیئر انالیسز انوالو کاؤنٹنگ اینڈ کوانٹیفائنگ دیز ٹو ڈرا کنکلوژن. ٹھیک ہے, تو کوانٹیٹیو ریسرچ کے ذریعے ہمارے پاس جو انفارمیشن آتی ہے, تو وہ انفارمیشن اصل میں ہمارے ساتھ نمبرز کے فارم میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, نمبرز کے فارم میں ہوتی ہے, اور نمبرز کے فارم میں ہی ہم اس کا جو ریزلٹ ہے اس کو شو کرتے ہیں. سو لارجر سیٹس آف ڈیٹا ول بی انوالو دین in the case with qualitative research and statistical rigorous techniques are used to analyze these. ٹھیک ہے, تو ہمارے ساتھ بہت زیادہ مقدار میں ہم کیا کرتے ہیں, ڈیٹا حاصل کرتے ہیں کوانٹیٹیو ریسرچ کے دوران, اور اس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں, اسٹیٹسٹیکل میتھڈس کے ذریعے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ مختلف طریقے ہیں جو کہ ہم کوانٹیٹیو ریسرچ میں سر انجام دیتے ہیں. کلیئر ہے؟ یس سر. اوکے, ویری گڈ. اچھا جی,
आउटकम रिसर्च की अगर हम बात करें तो आउटकम रिसर्च सिंपल है. इट फोकसेस ऑन एग्जामिनिंग द एंड रिजल्ट ऑफ केयर और डिटरमाइनिंग द चेंजेस इन हेल्थ स्टेटस फॉर द पेशेंट. ठीक है, आउटकम रिसर्च इसके नाम से ही क्लियर है कि हम इसमें किसी भी फिनोमिना का जो एंडिंग पार्ट होता है उसके बारे में हम देखते हैं. ठीक है, कि हमने कोई काम शुरू किया है, उस काम को जब हम आखिरी हद तक ले जाते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, तो आखिर में हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आते हैं, जो नताइज आते हैं, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं. ठीक है, तो उन नताइज को देखते हुए हम क्या करते हैं, उसको फिर डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे साथ जो रिज़ल्ट आए हैं ये कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं. तो इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो पेशेंट की हेल्थ स्टेटस में जो चेंजेस आती है तो उसको मालूम करने की कोशिश करते हैं. तो ये आउटकम रिसर्च में हम करते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चन? क्लियर है सर. ओके, वेरी गुड. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम यहाँ से मज़ीद कंटिन्यू करेंगे और अपने इस फर्स्ट यूनिट को कवर करेंगे. ठीक है.